يا مقلب القلوب يا مقلب القلوب يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك. بس توحیدی اعتقاد کے مطابق جو کچھ بھی مخلوق میں خلائق میں موجود ہے وہ اللہ ہی کی جانب سے ہے. اس بنا پر حضرت موسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام نے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں یہ عرض کیا کہ وقال موسیٰ ربنا انک اتیت فرعون وملأہ زینۃ واموالا فی الحیاۃ الدنیا. اے پروردگار آپ نے دیا ہے یہ مال و دولت و ثروت فرعون کو. اب آپ نے دیا ہے تو اس نے آپ کے دیے ہوئے مال سے کیا کیا ہے؟ اللہ نے مال دیا ہے، دولت دی ہے، اقتدار دیا ہے، اس کو حکومت دی ہے، حاکمیت دی ہے، طاقت دی ہے، قوت دی ہے. اس طاقت اور قوت کو اس نے استعمال کس میں کیا ہے؟ اللہ کے خلاف. اور یہ کام بہت زیادہ کرتے ہیں، مومن بھی کرتے ہیں، مسلمان بھی کرتے ہیں، کافر بھی کرتے ہیں، فرعونی بھی کرتے ہیں، بنی اسرائیل بھی کرتے ہیں، بنی اسماعیل بھی کرتے ہیں. اللہ کی دی ہوئی توفیق، اللہ کے دیے ہوئے وسائل، اللہ کی دی ہوئی نعمتیں، اللہ کے دیے ہوئے اختیارات اللہ کی راہ کے خلاف، اللہ کے خلاف استعمال کرتے ہیں. اس نقطے کی طرف مومنین خصوصی توجہ کریں اور غور کریں کہ کیا ہم کہیں ایسا کر تو نہیں رہے کہ جو کچھ ہمیں اللہ نے عطا کیا ہے وہ ہم اللہ ہی کے خلاف استعمال کر رہے ہیں. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے بارگاہ الہی میں یہی فرمایا کہ اے پروردگار آپ نے فرعون کو طاقت دی ہے، قوت دی ہے، وہ آپ کے خلاف استعمال کر رہا ہے، آپ کے بندوں کو گمراہ کر رہا ہے، اللہ کے بندوں کو بہکا رہا ہے. خوب یہ کام فقط فرعون تو نہیں کر رہا، سب کر رہے ہیں. آپ اپنے ملک کے حکمرانوں کو دیکھیں، انہیں حکمرانی ملی ہے، حکومت ملی ہے، اس کو کس راہ میں؟ اللہ کی راہ میں استعمال کر رہے ہیں. یہ اختیار طاقت ساری، سیاسی طاقت اور مالی طاقت اور ثروت کی طاقت. کسی کو اگر سماجی مقام منصب اللہ نے دے دیا ہے اسے کس میں استعمال کر رہا ہے؟ میں ایک بہت عام سی مثال دیتا ہوں جو ہر فرد پر فٹ آتی ہے، ہر گھر میں فٹ آتی ہے اور ہر گھر کی مثال ہے. وہ ہے ماں باپ. اللہ تعالیٰ نے ماں باپ کو اولاد دی ہے. جتنی بھی اولاد ہے خوب اللہ نے دی ہے ان کو. سب مومن تو کم از کم یہ اعتقاد رکھتے ہیں کہ اللہ نے دی ہے. یہ اللہ کی دی ہوئی اولاد، اور پھر اس اولاد کے اوپر اختیار اللہ نے دیا ہے ماں باپ کو. ماں باپ کو حق ہے کہ وہ بچے کو پڑھائیں، بچے کو نہ پڑھائیں، بچے کو کہاں پڑھائیں، بچے کو کیا تعلیم دیں. یہ سب ماں باپ کو اللہ نے اختیار دیا ہے. یہ اختیار اس اللہ کی دی ہوئی اولاد پر ماں باپ استعمال کرتے ہیں. کہاں استعمال کرتے ہیں؟ آیا اس اللہ کی دی ہوئی اولاد کو اللہ کے دیے ہوئے اختیار کے ساتھ اللہ کی راہ میں اولاد کو لاتے ہیں، یا اللہ کے دیے ہوئے اختیار کو استعمال کر کے اللہ کی راہ سے اولاد کو دور کر رہے ہیں؟ اور تجربہ کر لیں اپنے گھروں میں. کوئی بچہ اپنے ماں باپ کو امتحان لے، اور لیں تمام بچے اپنے ماں باپ کا امتحان لیں کہ یہ جو کہتے ہیں یہ بچہ اللہ نے دیا ہے اور ہمیں اللہ نے بچے پر اختیار دیا ہے، تو اے ماں اور اے باپ، میں بھی اللہ کی طرف سے تیرے پاس ہوں اور میرے اوپر ولایت بھی، میرے اوپر تیرا اختیار بھی اللہ کی جانب سے ہے. یہ اللہ کی دی ہوئی دونوں چیزوں کو اللہ کی راہ میں استعمال کر اور مجھے اللہ کی راہ میں بھیج دے. اللہ کے دیے ہوئے اختیار سے فیصلہ کر اور مجھے اللہ کی راہ میں بھیج دے. میں بھی اللہ کی طرف سے ہوں اور میرے اوپر تیرا حق بھی اللہ کی طرف سے ہے. کتنے مسلمان نمازی مومن ہیں جو اللہ سے لے کر اللہ کی راہ میں وسائل استعمال کرتے ہیں، اور کتنے ایسے ہیں جنہوں نے اپنی اولادوں کو اللہ کے دیے ہوئے اختیار سے غلط راہوں پہ ڈالا ہے، غلط تعلیم دلوائی ہے، غلط راہوں میں ان کو ڈال کر گمراہ کیا ہے. اللہ کی دی ہوئی نعمت اولاد کو اللہ کے دیے ہوئے اختیار کے ساتھ گمراہ کرنے میں ماں باپ نے کیا کردار ادا کیا؟ حضرت موسیٰ یہی فرما رہے ہیں کہ اے پروردگار دیا تو نے ہے، لیکن یہ تیرے دیے ہوئے وسائل، اختیار، طاقت و ثروت کو کہاں استعمال کر رہے ہیں؟
ربنا انک اتیت فرعون وملأہ زینۃ واموالا فی الحیاۃ الدنیا ربنا لیضلوا عن سبیلک. یہ نتیجہ کیا ہے تیری دی ہوئی دولت کا، ثروت کا؟ کہاں استعمال کر رہے ہیں؟ تیرے راہ سے لوگوں کو گمراہ کرنے میں اپنے مال و دولت و ثروت و زینت استعمال کر رہے ہیں. دیا تو نے ہے اور تیرے ہی راہ سے بھٹکانے کے لیے اور تیری دی ہوئی توفیقات کو استعمال کر رہے ہیں. اب کیا کر تو؟ اللہ کا ایک اور قانون ہے، سنت الہی ہے کہ اگر کوئی یہ کام کرے، ایک قانون اللہ کا ہے کہ جس کو جو کچھ ملے گا اللہ ہی کی جانب سے ملے گا. دوسرا قانون یہ ہے کہ اگر اللہ کا دیا ہوا مال، اللہ کی دی ہوئی اولاد، اللہ کا دیا ہوا اختیار اس نے اللہ ہی کے خلاف استعمال کیا تو اللہ کا ایک اور قانون یہ ہے کہ وہ مال و دولت و ثروت و اولاد اس سے لے لی جائے گی اور اس کے خلاف بھی استعمال ہو سکتی ہے. یہی مال اس کی تباہی کا باعث بنے گا، آخرت میں تو بنے گا ہی، دنیا میں اس کی ذلت کا باعث بنے گا، اس کی تباہی کا باعث بنے گا. اب اللہ تعالیٰ سے حضرت موسیٰ نے دعا مانگی، ربنا، تیرا مال تھا، تو نے ان کو دیا، تیرے خلاف استعمال کیا. اب تیرا قانون دیگر ہے، ان کے حق میں وہ قانون جاری فرما، ان کے حق میں وہ قانون لاگو فرما دے. ربنا اطمس علی اموالہم واشدد علی قلوبہم. اگر کوئی یہ کام کرے، اور یہ ہو رہا ہے، یہ قانون اللہ کا استعمال ہو رہا ہے، تمام وہ لوگ اپنے اپنے گھروں میں اور اپنے خاندانوں میں مثال تلاش کریں، وہ لوگ جن کو اللہ نے اولاد دی ہے اور مال و دولت بھی دیا ہے، انہوں نے اور اختیار بھی اولاد پر دیا ہے، اس اولاد پر اللہ کا اختیار استعمال کر کے انہیں اللہ سے دور کیا ان ماں باپ نے. ظاہر ہے جیسی تعلیم دلوائی تو وہ دور ہی ہونا تھا انہوں نے، جن سکولوں میں داخل کروایا تو دور ہی ہونا تھا انہوں نے. جب وہ سارے دور ہو گئے ان سے، انہی کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے اس ماں باپ کو رسوا کروایا، ذلیل کروایا اور اسی دنیا کے اندر ان کو پشیمان کروایا اسی اولاد کے ہاتھوں. اور کف افسوس بھی ملتے ہیں، ان کے ساتھ ہم کتنے تھکے، ان کے لیے کتنا خرچ کیا، ان کے اوپر کیا 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 ہم نے. ماں روتی ہے، تجھے میں نے پالا کیسے، تجھے میں نے پوسا کیسے، تجھے میں نے تربیت کیسے کی. باپ روتا ہے، تیرے اوپر میں نے خرچہ کتنا کیا، اور تو آج کیا نکلا؟ تو ہمارا ہی گستاخ، ہمارا ہی نافرمان، ہمارا ہی باغی نکلا. تو ایسے ہی ہونا ہے، اور کیا نکلے گا؟ جب اللہ کی دی ہوئی نعمت، اللہ کی دی ہوئی اولاد، اللہ کے دیے ہوئے اختیار سے تم نے اللہ کے خلاف استعمال کیا تو اللہ نے پھر اسی کے ذریعے سے تمہیں بھی سبق سکھانا ہے. اور یہ ایک قانون ہے اللہ کا. اے پروردگار، اطمس علی اموالہم، نابود کر دے، محو کر دے، نام و نشان مٹا لے. تمس ایسی نابودی کو کہتے ہیں جس میں نام تک نہ رہے، جڑ تک نہ رہے، نشانی بھی نہ رہے کہ یہاں کچھ تھا. بعض چیزیں ایسی ہوتی ہیں، آپ درخت کاٹتے ہیں نا تو منڈی پیچھے رہ جاتی ہے یا وہ کھڈا پیچھے رہ جاتا ہے، پتہ چلتا ہے کہ یہاں درخت تھا. یہاں عمارت گرا دیتے ہیں، نیچے بنیادیں اور نشانیاں کھنڈرات رہ جاتے ہیں، بعد میں آنے والوں کو پتہ چلتا ہے یہاں کچھ تھا. بعض اوقات کسی چیز کا ایسا نام و نشان مٹا دیا جاتا ہے کہ یہ بھی نہیں پتہ چلتا کہ یہاں کیا تھا، یہاں درخت تھا، یہاں نہیں تھا. اس طرح سے نام و نشان مٹایا جائے. تمس اس نابودی اور اس محو کو کہتے ہیں. اور حضرت موسیٰ علیہ السلام نے پروردگار سے یہ دعا مانگی کہ ربنا اطمس علی اموالہم، ان کے اموال کو اس طرح سے نابود فرما، محو فرما کہ آنے والوں کے لیے نام و نشان تک باقی نہ رہے. واشدد علی قلوبہم، اور یہ قانون عام ہے، جو بھی اللہ کے دیے ہوئے مال، اللہ کے دیے ہوئی اولاد، اللہ کے دیے ہوئی طاقت، اللہ کے دیے ہوئے اقتدار، اللہ کے دیے ہوئے اختیار، اللہ کے دیے ہوئے منصب کو اللہ کی راہ کے خلاف استعمال کرے گا، بندوں کو گمراہ کرے گا، اللہ تعالیٰ اس کا نام و نشان اس طرح سے مٹا دے گا. اور دوم،
دوسری دعا جو حضرت موسیٰ کی، چونکہ بعد میں اللہ کا فرمانا ہے کہ موسیٰ ہم نے قبول کر لی تیری دعا، تم دونوں بھائیوں کی دعا مان لی، ہو ایسا ہی ہوگا اور ایسا ہی ہو رہا ہے۔ دوسری دعا ہے وَشْدُدْ عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ، ان کے دلوں کو سخت کر دے، اتنا سخت کر دے کہ یہ مانے نہیں کسی حق کو، حق پر ان کے دل بند کر دے، گنجائش ہی ختم کر دے ان کے دلوں سے کہ یہ توبہ کر سکیں، یہ پشیمان ہو سکیں، یہ پلٹ سکیں اور یہ تیری بارگاہ میں آ کر ندامت ظاہر کر کے ایمان لے آئیں۔ یہ توفیق بھی ان سے لے لے، کیونکہ جرم اتنا ہے ان کا بڑا۔ جرم کیا ہے؟ تیرا دیا ہوا مال و دولت و ثروت و زینت، تیرے دیا ہوا اقتدار و منصب و اختیار تیری راہ کے خلاف استعمال کیا ہے، تیرے بندوں کو گمراہ کرنے میں انہوں نے یہ استعمال کیا ہے۔ پس نام و نشان مٹا ان کا، ان کے مال و دولت کا، اور ان کے دلوں کو اتنا سخت کر دے کہ کسی قیمت پر یہ نہ مانے۔ آج بعض لوگ، میں تعجب دیکھتا ہوں مومنین کا، اپنے دوستوں کے بارے میں، اپنے گھر کے افراد کے بارے میں، اپنے اہل محلہ کے بارے میں، یا اپنے سوشل میڈیا دوستوں کے بارے میں، چونکہ آج کل زیادہ تر تعلق گھروں سے کم ہو گیا ہے، اپنے خاندانوں سے، اور سوشل میڈیا پہ روابط زیادہ بڑھ گئے ہیں، اور سوشل میڈیا میں آپس میں بعض مناظرے دعوت بھی ایک دوسرے کو دیتے ہیں، اور کچھ لوگ تعجب کرتے ہیں کہ ہم فلاں کو اتنا کھلا حق پیش کرتے ہیں لیکن وہ مانتا نہیں ہے، وہ قبول نہیں کرتا۔ وہ کیوں قبول نہیں کرتا؟ اس لیے کہ اللہ تعالیٰ کا قانون ہے کہ بعض اوقات انسان ایسے مرحلے میں پہنچتا ہے، ایسے جرم اس سے سرزد ہوتے ہیں جس کے بعد اللہ تعالیٰ اس کے دل پہ مہر لگا دیتا ہے اور اس کے دل کو شدید اور سخت کر دیتا ہے۔ اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمانا ہے کہ ایسے دل سے پناہ مانگتا ہوں، اس کے شر سے اللہ کی بارگاہ میں، جس کے اندر خشوع نہ ہو، جو خاشع نہ ہو، نرم دل نہ ہو۔ من قلب لا یخشع، اعوذ بک من قلب لا یخشع، سخت دل، اور ایسا دل جس پر بات اثر نہ کرے، واز اثر نہ کرے، حق اثر نہ کرے، دلیل اثر نہ کرے، برہان اثر نہ کرے، عبرت اثر نہ کرے۔ اے پروردگار، اس دل سے تیری بارگاہ میں پناہ مانگتا ہوں، اس کے شر سے۔ اور یہ دل کب بنتا ہے؟ اتنا سخت دل جب انسان کچھ بھی ماننے کے لیے تیار نہیں ہے، جب اس سے یہ جرم سرزاد ہوتا ہے کہ اللہ کی دی ہوئی نعمت کو، اللہ کے دیے ہوئے مال کو اللہ کی راہ کے خلاف استعمال کرتا ہے اور اللہ کی مخلوق کو بہکانے میں استعمال کرتا ہے۔ اس کے بعد اس کا دل اتنا سخت ہو جاتا ہے۔ آپ کوشش کر کے دیکھ لیں، کسی کے سامنے کوئی کھلا جلی حق رکھیں اپنے زمانے کا، نہیں مانے گا، اتنی سخت اس کے دل کے اوپر مہر لگی ہوئی ہے۔ اور یہ دعا ہے نبیوں کی جو اللہ نے فرمایا قبول ہوگی۔ فَلَا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يَرَوُا الْعَذَابَ الْعَلِيمَ، اس وقت تک یہ نہ ایمان لائیں جب تک عذاب علیم، دردناک عذاب تیری طرف سے انہیں شامل نہ ہو جائے۔